بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ از پیدائش تا جوانی احسانات خداوندی، پھر جوان کی نافرمانی اور خدا کی اس پر مہربانی۔ اللہ جل شانہ ابن آدم سے فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں نے تجھے اس حالت میں پیدا کیا کہ تو کچھ بھی نہ تھا، اور میں نے تجھے ایک معتدل آدمی بنایا، اور میں نے تجھے گارے سے پیدا کیا۔ پھر میں نے تجھے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنایا، پھر نطفے کو خون کا جمع ہوا لوتڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ پھر میں نے تجھے ایسی اڑان دی کہ تو ایک دوسری مخلوق بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اے آدم کے بیٹے، کیا میرے علاوہ کوئی اور اس پر قادر ہے؟ پھر میں نے تیرے بوجھ کو تیری ماں کے لیے ہلکا کیا، حتیٰ کہ وہ تجھ سے اکتاتی نہیں تھی اور نہ ہی تکلیف محسوس کرتی تھی۔ پھر میں نے آنتوں کو حکم دیا کہ تم کشادہ ہو جاؤ، اور جوارح یعنی کام کرنے والے اعضاء کو حکم دیا کہ تم بکھر جاؤ، یعنی علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ چنانچہ آنتیں اپنی تنگی کے باوجود کھل گئی، اور جوارح آپس میں گت مت ہونے کے باوجود جدا ہو گئے۔ پھر میں نے اس فرشتے کو حکم دیا جس کو رحموں پر مقرر کیا گیا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالے۔ چنانچہ اس نے تجھے اپنے بازو کے ایک پر کے ذریعے خلاصی دلائی۔ پھر میں نے تیری حالت پر نظر کی تو ایک کمزور مخلوق تھا، تیرے دانت نہ تھے کہ کاٹ سکتا، اور نہ ہی داڑھی تھی کہ کوئی چیز پیس سکتا۔ پھر میں نے تیری ماں کی چھاتی پر ایک چشمہ جاری کیا جس سے گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ نکلتا تھا اور سردیوں میں گرم، اور یہ چشمہ میں نے گال، گوشت، خون اور پسینے کے درمیان جاری کیا۔ پھر میں نے تیرے باپ کے دل میں تیرے لیے رحمت، شفقت ڈالی، اور تیری ماں کے دل میں محبت اور ترس ڈالا۔ پھر وہ دونوں تیرے کام میں لگ گئے اور مشقت میں پڑ گئے، اور تیری پرورش کرنے لگے، اور تجھے قسم قسم کے غذا دینے لگے، اور جب تک تجھے نہ سلاتے تھے خود نہ سوتے تھے۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے یہ سب کچھ تیرے ساتھ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس کے ذریعے تجھ سے مانوسیت حاصل کر سکوں، اور نہ ہی کسی ایسے ضرورت کے لیے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے تجھ سے مدد طلب کروں۔ اے آدم کے بیٹے، جب تیرے دانتوں نے کاٹنا شروع کیا اور تیری داڑھی نے پیسنا شروع کیا تو میں نے تجھے گرمی کے پھل کھلائے۔ اس کے بدلے میں تو نے میری نافرمانی کی، پھر بھی تو مجھے ہی پکار، کیونکہ میں ہی قبول کرنے والا زیادہ قریب ہوں، اور مجھ سے مغفرت طلب کر، کیونکہ میں ہی معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اللہ جل شانہ کی اطاعت پر برکت، اور گناہ یعنی معصیت پر لعنت اور غضب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جب میری فرمان برداری کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں، اور میری طرف سے عطا کی جانے والی برکت کوئی انتہا نہیں رکھتی۔ اور بے شک جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں، اور میری طرف سے برسائی جانے والی لعنت 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت کا بلانا اور بندے کا منہ موڑنا۔ اللہ رب العزت ابن آدم سے فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے حکم دیا تو نے منہ پھیر لی، اور میں نے تجھے روکا بعض کام کرنے سے تو ڈرا رہا، اور میں نے تیری پردہ پوشی کی
تو جری ہو گیا اور میں نے تجھ سے اعراض کیا تو نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اے وہ شخص جب بیمار ہو جائے تو شکایت کرتا ہے اور رونے لگتا ہے، اور جب تندرست ہو جائے تو سرکش بن جاتا ہے اور نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اے وہ شخص جب بندے اس کو پکارے تو وہ دوڑتا ہے اور لبیک کہنے لگتا ہے، اور جب رب جلیل اسے پکارے تو بے رخی اختیار کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ اگر تو مجھ سے مانگے گا تو عطا کروں گا، اور اگر تو مجھ سے دعا کرے گا تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا، اور اگر تو بیمار ہو تو میں تجھے شفا دوں گا، اور اگر تو صحیح سلامت رہے تو میں تجھے رزق عطا کروں گا، اور اگر تو میری طرف آئے گا تو میں تجھے معاف کروں گا، میں تجھے قبول کروں گا، اور اگر تو توبہ کرے گا تو میں تیری بخشش کروں گا، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ معزز سامعین، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل والی آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔